बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह की शान देखिए, कैसा पहिया उल्टा घुमा है। जो शख्स अपने मुखालफों को चोर चोर के नाम से नवाजता था, आज पूरी दुनिया में उसका नाम चोर के हम मानी हो गए। जिससे देखो, कोई इमरान चोर कह रहा है, कोई तोशा चोर कह रहा है, तोशा खाने का चोर कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और अब हर पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया का प्रेस आप देखें, हर अखबार ने यही स्टोरी दी है, हर टीवी चैनल ने, हर वेबसाइट ने, कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म सरकारी गिफ्ट चोरी करके बेचने के जुर्म में नाअहल हो गया है। एक तो ये है, और दूसरा फिर खुदा की शान देखिए कि कल तक जो धमकियां देता था, जो अल्लाह मियाँ खुद को अल्लाह मियाँ समझने लगा था और गुरूर की इंतहा पर था, आज वो रोनी सूरत बनाकर भीख मांगने के अंदाज में मिन्नत तरले करने पर उतर आया है। और ये भी एक यानी मुकाफात अमल कहिए या कुदरत का पहिया कहिए। और जैसा कि मैं कहा करता हूँ कि ये ऐसी किड़की में फंसा है कि अब इसके निकलने का चांस नहीं है। और इस पर इतने ज़्यादा मुकदमात बनने वाले हैं कि दुनिया देखेगी, और आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। और इसकी जो कहानियाँ बाहर आई हैं वो तो कुछ भी नहीं है, अभी मज़ीद कहानियाँ बाहर आनी है। तोशा खाने का एक किस्सा देख लीजिए कि इसने जाते हुए जो तफसीलात अब आ रही हैं कि इसने पेपर वेट, और अगर किसी ने वो हेयर पिन की डब्बी दी है तो वो भी नहीं छोड़ी, किसी ने कागज़ रखा है तो वो भी नहीं छोड़ा। ये मैं कहा करता हूँ कि ये चोर तो है, लेकिन इतना कमीना चोर है कि पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिल सकती कि ये कोई चीज़ नहीं छोड़ता। तोशा खाने से ये 10-10 करोड़ की घड़ी भी इसने चोरी की, और फ्रेम, छोटे छोटे वो जो डेकोरेशन पीस होते हैं, पेपर वेट और क्लिप बोर्ड, ये चीज़ें जो यानी इसके काम की नहीं है, वो भी ये जाते हुए चोरी करके ले गया है। इतने बड़े पैमाने का और इतनी कमीनी सतह का चोर है। तो आज की नशिस्त में हम इस पर तो बात नहीं करेंगे, लेकिन ये बात करेंगे कि इसके लॉन्ग मार्च का क्या बनने वाला है, और बैकडोर मुज़ाकरात की कहानी क्या है। और फिर ये है कि इसने जो कल ड्रामा किया कि असेंबलियाँ तोड़ने का इख्तियार ले लिया, तो उसका क्या किस्सा है और उसका क्या हो सकता है। तो सर फहरिस्त बैकडोर मुज़ाकरात के हवाले से, और फिर उसके अख्तिताम पर इसने दोबारा लॉन्ग मार्च की कॉल देने के फैसले का ऐलान किया है। तो बैकडोर राब्ते जिस तरह के ये दावे PTI वाले कर रहे थे कि हुकूमत और हमारे दरमियान हो रहे हैं, राब्ते ज़रूर हुए, लेकिन मुज़ाकरात की शक्ल ये नहीं जो PTI वाले बता रहे हैं, बल्कि PTI के 2 वज़ीरों ने हुकूमत से रब्ता किया और हुकूमत ने कहा कि ये तुम्हारी दोनों शर्तें हम मंजूर नहीं करते, इलेक्शन हम अगस्त-सितंबर में कराएंगे, और उस इलेक्शन की इस्लाहात के बारे में हम बात करने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ की तकर्री वाला मसला या अर्ली इलेक्शन वाला मसला, वो उस पर हम कोई मुतालबा तस्लीम करना तो दूर की बात है, हम उस पर मुज़ाकरात ही नहीं करेंगे। चुनाचे ये मुज़ाकरात टूट गए। अब आप मुज़ाकरात की अहमियत, मुज़ाकरात की जो शक्ल है उसका अंदाज़ा लगा लें कि वो मुज़ाकरात की शक्ल क्या थी। बहरहाल ये इमरान खान का आखिरी चाराकार था, और इससे पहले इसने फ़ौज के साथ आखिरी रब्ता किया था। फ़ौज ने इन्हें साफ अंदाज में बता दिया, कुछ मैसेजेस पहुँचाए जाने थे वो पहुँचा दिए गए, लेकिन उसके अलावा फ़ौज ने कहा कि आपने अगर कोई बात करनी है तो हुकूमत से करें, हम किसी बातचीत के लिए दस्तयाब नहीं है। हमने अब बातचीत का रास्ता भी बंद कर दिया, और फ़ौज के साथ इनके अगर मुज़ाकरात की कुछ शक्ल थी तो वो मई में थी, या फिर एक रब्ता सितंबर के शुरू में हुआ था। उसमें मई वाले मुज़ाकरात में ये सहूलतकारी की तरफ इशारा किया था फ़ौज ने कि ठीक है, हम आपके और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की एक फ़ज़ा बनाने में मदद देने के लिए तैयार हैं, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अब वो कहते हैं कि कोई फ़ज़ा वज़ा भी हमने नहीं बनानी, हम बिल्कुल लाताल्लुक़ हैं। और इसी दौरान ये कल असद तूर साहब ने ये इंकशाफ किया है कि जनरल बाजवा ने एक मीटिंग में, जिसमें काफ़ी सारे मुलाकाती शरीक थे, ये इतराफ़ किया कि हमने नवाज़ शरीफ के साथ ज़्यादती की, नवाज़ शरीफ को गलत इल्ज़ामात के तहत निकाला गया। आपने जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की वो तकरीर भी सुन ली, जो उन्होंने आसमा जहांगीर मरहूमा की याद में होने वाली कॉन्फ्रेंस में की। वो खिताब, उसमें अपनी तरफ से उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक फ़िक्रा फ़ैसले का सुनाकर अपने अंदाज में
उन्होंने पनामा बेंच के मुंह पर जो थप्पड़ रसीद किया है वो 1000 जूतों से ज़्यादा भारी है। उन्होंने कहा कि हमने ये देखा कि जहां एक वज़ीर आज़म को ये कहा गया कि चूंकि तुमने अपने बेटे की फर्म में जो तनख्वाह वसूल करना थी वो वसूल नहीं की, इसलिए तुम नाअहल हो, तुम अच्छे मुसलमान नहीं हो। सिर्फ उन्होंने ये कहा, कोई अपनी तरफ से कमेंट नहीं किया। लेकिन उनका ये फ़िक्रा जो था ये तारीख में एक ज़िंदा रहने वाला फ़िक्रा है। यानी पनामा बेंच के फराडीय जजों ने जो जुल्म किया इस कौम से, उसको अपने तबसरे के साथ पेश करने के बजाय उन्होंने उन्हीं के फ़िक्रों का खुलासा इस एक फ़िक्रे में पेश कर दिया कि चूँकि वज़ीर आज़म ने गैर वसूल शुदा तनख्वाह का जिक्र गोशवारे में नहीं किया था, इसलिए अदालत ने उन्हें नाअहल करार दिया, ये कहते हुए कि तुम अच्छे मुसलमान नहीं हो। अब इससे बढ़कर थप्पड़ क्या रसीद किया जा सकता है पनामा बेंच के जजों को? उनमें शर्म हो तो वो डूब मरें या कौम से माफ़ी मांगे। और अब जनरल बाजवा साहब ने भी कह दिया है कि हमने नवाज शरीफ को गलत इल्ज़ामात के तहत निकाला और उनके साथ ज़्यादती की। तो खैर बात हो रही थी मुज़ाकरात की, तो मुज़ाकरात में ये हुकूमत की तरफ से जो जवाब मिला उसे मुहावरतन कहते हैं टका सा जवाब मिलना। टका सा जवाब मिला यानी पंजाबी में कहते हैं कि फिर तुहाडे वल्लों जवाब ही समझिए। तो उसके बाद फिर इमरान खान ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान का लहजा एक झुके हुए, एक मार खाए हुए, एक शिकस्त खुर्दा, एक मायूस, एक अफसुर्दा आदमी का खिताब था। और बाज़ लोगों ने इस पर तबसरा किया कि यार इसकी शक्ल देखकर आज तो तरस आ रहा है। उसमें इमरान खान ने अपने मुंह से कहा कि मुज़ाकरात से नतीजा नहीं निकल सका और ये हुकूमत इलेक्शन देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैं लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा जुमे को, ये जुमेरात को। और उसकी दिमागी कैफियत का अंदाज़ा लगाइए। बिल्कुल एक अजीबोगरीब किस्म की ये बात की जो आज तक किसी सियासतदान ने इस तरह नहीं की, और लगता है कि उस वक्त वो अपने होश व हवास में नहीं था। उसने कहा कि आप आवाम से कहा कि आप लॉन्ग मार्च में शरीक हो तो उसमें कोई तशद्दुद नहीं होगा और उसमें आपकी इंजॉयमेंट का पूरा इंतज़ाम है, फैमिली शिरकत करेगी। यानी वो क्या बताना चाह रहा है कि फैमिलीज़ आएंगी, इस तरह की फैमिलीज़ आएंगी कि उनको देखकर आप एंजॉय करेंगे, ये कहना चाहता है। इसके अलावा तो कोई मतलब मुझे समझ में नहीं आता। तो ये मैं आपको कह दूं कि हमारी मार्च में कोई किसी किस्म का तशद्दुद नहीं होगा, बल्कि बड़ा लोग एंजॉय करेंगे इसको। मैं ये भी आपको कह दूं, फैमिलीज आएंगी, इसमें यानी लोग हर किस्म की पार्टिसिपेशन शहरियों की होगी और लोग एंजॉय करेंगे। इस फिक्रे ने उसके मिजाज की दो बातें हम पर आश्कारा की। एक तो ये कि उससे ये अंदाज़ा है कि लोग नहीं आएंगे, इसलिए लोगों को आने का लालच दिया उसने कि यहाँ ऐसी फैमिलीज़ आएंगी कि उनको देखकर आप एंजॉय करेंगे। यानी एक सर्कस लगाया जाएगा, एक थिएटर लगाया जाएगा। और चलिए हम ये नहीं कहते कि महफिल मुजरा सजेगी, लेकिन पब्लिक यही कहती है कि इनके जलसे मुजरे होते हैं, कंजर खाने होते हैं, और लोग जो शिरकत करते हैं दूसरे वो इसी मुजरा पार्टी को देखने के लिए करते हैं। ये लोगों का कहना है। ये लॉन्ग मार्च जो है वो अलग चीज़ है। लॉन्ग मार्च में लोग मुजरा देखने भी नहीं आते। यही वजह है कि ये 2 लॉन्ग मार्च कर चुका है, किसी के सरपरस्ती में भी और किसी के सरपरस्ती के बगैर भी, 2 सूबाई हुकूमतों की मदद के साथ अब ये तीसरा करने जा रहा है। तो पहले 2 लॉन्ग मार्च हाजिरी के एतबार से नाकाम हुए। 25 मई का तो खैर बहुत ज़्यादा ही नाकाम था। अब ये तीसरी नाकामी का इरादा कर रहा है। अब पता नहीं ये फैसला जुमे को लॉन्ग मार्च का ऐलान करता है या नहीं करता, क्योंकि उसके लहजे की जो शक्ल थी वो ये नहीं बता रही थी कि ये वाकई कुछ करने वाला। और वैसे भी इनके पार्टी के जो अंदर इजलास हुआ है, उस इजलास में इत्तेफाक राय ये था कि लॉन्ग मार्च नहीं करना, आप असम्बलियाँ तोड़ दें। इस फैसले के बाद इसने ये क्यों कहा कि मैं लॉन्ग मार्च करना चाहता हूँ? उसकी वजह यह है कि असम्बलियाँ तोड़ने का जो फैसला किया गया था उस पर भी अमल दरामद नामुमकिन है। खबर तो ये है ना कि असम्बलियाँ तोड़ने का अख्तियार पार्टियों ने, सूबाई हुकूमतों ने इमरान खान को दे दिया। और ये एक अजीबोगरीब खबर थी, इसलिए कि
کہ اس سے پہلے بھی ایک اجلاس ہوا تھا ڈیڑھ مہینہ پہلے، اس میں بھی یہی خبر آئی تھی کہ اسمبلیاں توڑنے کا اختیار عمران خان کو دے دیا گیا ہے۔ ویسے یہ فکرہ بھی غیر ضروری تھا، اس لیے کہ اس طرح کے فیصلے پارٹی چیئرمین ہی کرتا ہے، اپنی پارٹی کی مشاورت سے کوئی اور ڈپٹی چیئرمین تو نہیں کرتا۔ لیکن اس اعلان کے بعد ڈیڑھ مہینے کے بعد پھر یہ اعلان کہ اسمبلیاں توڑنے کا اختیار عمران خان کو دے دیا گیا، ایک مذاق سے کم نہیں۔ لیکن اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکتا؟ عمل درآمد اس لیے نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کے آرڈر کے باوجود پرویز الہی نے اسمبلی نہیں توڑنی۔ کیوں نہیں توڑنی؟ اس کے پاس ابھی 10 مہینے کی حکومت باقی ہے، الیکشن ہو گئے۔ فرض کیجئے موجودہ حالات کی جو شکل ہے، موجودہ شکل وہ برقرار رہتی ہے، یعنی عمران خان گرفتار نہیں ہوتا، اس پر مزید مقدمے نہیں چلتے، اس کی پاپولیرٹی بھی قائم رہتی ہے، تو پھر پنجاب کا جو رزلٹ آئے گا وہ دو ہی قسم کا آئے گا، یا تو مسلم لیگ میجارٹی لے جائے گی یا پی ٹی آئی میجارٹی لے جائے گی، اور جو بھی پارٹی میجارٹی لے کر جائے گی اس کو کسی 10 سیٹ والی پارٹی، 5 سیٹ والی پارٹی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی اس مرتبہ۔ اور پرویز الہی کو پتہ ہے کہ جب الیکشن ہو گئے تو جو بھی حکومت آئے گی وہ اپنا وزیر اعلیٰ بنائے گی، کسی 5، 10، 6، 7 سیٹوں والے کی وہ بلیک میلنگ کی محتاج نہیں ہوگی۔ لہٰذا میرا پتہ صاف، تو اس وقت اگر میں ہوں تو 10 مہینے تک میری حکومت باقی رہنے کا امکان ہے، کیونکہ امکان سے مراد یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون جس طرح کہ پہلی کوشش میں وہ ناکام ہوئی ہے، یا اس نے اپنا منصوبہ ملتوی کر دیا ہے پرویز الہی کا تختہ الٹنے کا، آج سے 2 ہفتے پہلے تک تو یہ پکی خبر تھی کہ فیصلہ ہو گیا اور چند دنوں کی بات ہے، لیکن اب پھر اس میں کچھ ڈیلے ہو رہا ہے، تو پس پردہ یا تو کچھ سرگرمیاں چل رہی ہیں یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال اس کو ایک امید ہے، امکان ہے کہ یعنی اس کے خیال میں کہ میں 10 مہینے مزید حکومت کر سکتا ہوں۔ 50-50 چانس کہہ لیں کہ 10 مہینے حکومت کر سکتا ہے، یہ پہلے ہی ختم ہو جائے گی، لیکن الیکشن کے بعد تو کوئی 50-50 والا چانس نہیں ہے، پھر تو 100% کوئی اور وزیر اعلیٰ ہوگا۔ تو وہ اپنی 10 مہینے کی حکومت کیوں برباد کرے، جبکہ ان 10 مہینوں میں وہ بہت سی لوٹ مار کر سکتا ہے، بہت سے تقرر و تبادلے کر سکتا ہے، بہت سارے فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا پرویز الہی تو اسمبلی نہیں توڑے گا، اور جب پرویز الہی اسمبلی نہیں توڑے گا تو پھر پختونخوا اسمبلی توڑنے کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ چنانچہ عمران خان اب اس کو خود پلے نہیں پڑ رہا کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے لانگ مارچ کرنا ہے یا میں نے اسمبلیاں توڑنی ہے۔ اسمبلیاں توڑ نہیں سکتا، لانگ مارچ کے حالات نہیں ہیں، اور مذاکرات ایک تیسرا آپشن ہے، وہ حکومت نے دروازہ بند کر دیا ہے، تو یہ چیز بھی گئی۔ اب اس نے جمعہ کو جو اعلان کیا، اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت پھر اس سے رابطہ کرے، اگر نہیں میاں لانگ مارچ نہیں کرو، آؤ ہم تمہاری بات سن لیتے ہیں۔ لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ حکومت اس سے کوئی رابطہ نہیں کرے گی، بلکہ وہ لانگ مارچ کا انتظار کرے گی، اور اس کا جو موڈ ہے حکومت کا، حکومت کے وزیروں کا، وہ صاف بتا رہا ہے کہ جو سپ تو کڈنا ہے وہ کڈ لا، اور یہ عمران خان کے پاس سانپ تو ہے ہی نہیں، کہاں سے نکال لے گا۔ اور مذاکرات کی جو شکل ہے وہ تردید کر دی خواجہ آصف نے بھی کہ ہم کوئی مذاکرات نہیں کر رہے، پی ٹی آئی کے اسد عمر نے بھی تردید کر دی کہ ہم کوئی مذاکرات نہیں کر رہے۔ یہ تردید اس حد تک تو صحیح ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، لیکن جو حقیقت ہے جس کو اسد عمر نے چھپایا ہے، خواجہ آصف نے بھی چھپایا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے 2 رہنماؤں نے حکومت کے ساتھ رابطہ کر کے مذاکرات کی پیشکش کی تھی۔ جو پیشکش کرنے کا جو سلسلہ جنبانی تھا، اس کو انہوں نے بیک ڈور بات چیت کا نام دے دیا، پی ٹی آئی والوں نے۔ اب خود پی ٹی آئی تردید کر رہی ہے، تو یہ بیک ڈور رابطے نہیں تھے، مذاکرات پر حکومت کو آمادہ کرنے کے لیے پی ٹی آئی کی طرف سے ایک کوشش تھی جو کہ ناکام ہو گئی۔ اس سے پہلے فوج سے رابطے تھے، وہ ناکام ہو گئے۔ اب جو آنے والے حالات ہیں وہ فوری طور پر جو واقعات پیش آ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے سٹے لینے کی کوشش کرے گا الیکشن کمیشن کے فیصلے پر، تو سٹے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ اگر اس کو ریلیف اس طرح دیتی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم کر دے، معطل کرنے اور کالعدم کرنے میں فرق ہے، کالعدم کر دے تو اس میں ٹائم لگے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اور 3 رکنی جو بینچ ہے جو مشہور و معروف، اس کے بارے میں جو پبلک میں ایک فضا بن گئی ہے، ایک پرسیپشن ان کے بارے میں بن گیا ہے، اسٹیبلش ہو گیا ہے،
اور بڑا واضح طور پر وہ ایک مستحکم نقش بن گیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تو یہی وہی فیصلہ کریں گے جو عمران خان چاہے گا، یعنی ان کی جانبداری پر لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ اور اتنا زیادہ کنٹروورشل ہو گیا ان ججوں کا مسئلہ کہ اب وہ اگر الیکشن کمیشن کا فیصلہ فرض کیجئے ختم کر دیتے ہیں تو دنیا اس کو نہیں مانے گی، اور عمران خان کے گلے میں توشہ خانے کا چور ہونے کا جو توق یا تمغہ اس کے گلے میں ڈال دیا گیا ہے یا پڑ گیا ہے اپنی اس کی شامت اعمال کی وجہ سے اور اس کی اپنے اعمال کی وجہ سے، وہ کسی صورت واپس نہیں ہونے والا۔ آج آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں 2 دن سے کیا ہو رہا ہے، ہر 1 منٹ کے بعد ایک ٹویٹ آتی ہے توشہ خانے کا چور، چور کا بندر ہوگا، چور کو پکڑو، اور پتہ نہیں کیا کیا ایسی ایسی باتیں کہ جو اس سے پہلے سوچ میں نہیں آتی تھی۔ پورے پاکستان میں لطیفے بن گئے ہیں کہ ایک جگہ 5-6 آدمی مظاہرہ کر رہے تھے تو کسی نے پوچھا یار یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ یہاں کوئی سنا ہے کچھ چور پکڑا گیا ہے، کچھ گھڑی چور تھا، اس نے گھڑی چوری کی ہے، تو یہ اس گھڑی چور کے لواحقین ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بندے کو رہا کرو۔ اس طرح کی بات، اس طرح کے لطیفے بن گئے ہیں۔ تو یہ عبرت کا مقام ہے۔ عبرت کا ایک مقام یہ ہے کہ چور کا ٹائٹل عمران خان کے ماتھے پر چپک گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا غرور جو ہے وہ شکستہ ہو کر چور چور ہو گیا، اور اس کے لہجے میں کل آپ نے اگر اس کی پریس کانفرنس نہیں دیکھی تو دوبارہ دیکھ لیں، اس کی ریکارڈنگ موجود ہے، آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ رو رہا ہے، یہ بھیک مانگ رہا ہے، یہ اپنی مایوسی کا اعلان کر رہا ہے، اپنی شکست کا اعلان کر رہا ہے، اور یہ ظاہر کر رہا ہے، اس کی باڈی لینگویج، اس کی فیس ریڈنگ، اس کی ہر چیز جو ہے وہ واضح انڈیکیشن دے رہی ہے کہ اب یہ ایک ایسے اندھیرے غار میں گھر گیا ہے جہاں سے کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی کہ یہ دروازہ میں ایسے نکل جاؤں، کوئی سجھائی نہیں دے رہا کہ میں اب کیا کروں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ مذاکرات، لانگ مارچ اور اسمبلیاں توڑنا، یہ تینوں آپشن ایسے ہیں کہ ان میں سے کسی آپشن کو اختیار کرنا اس کے لیے ممکن نہیں رہا۔ اب لانگ مارچ یہ اعلان تو کر دیا ہے اس نے، لیکن اسے پایا تکمیل تک پہنچاتا ہے یا نہیں پہنچاتا۔ اگر یہ واقعتاً لانگ مارچ کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ بہت ہی برا حشر ہونے والا ہے۔ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اگر اس نے لانگ مارچ کیا، پنجاب سے اسے کوئی تعاون نہیں ملنے والا، پختونخوا کے لوگ اس کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی 2-3 سطروں کی کہانی سناتا ہوں۔ یہ ایک سائیکو مرڈر چاقو یا پسٹل سے نہیں، سائیکالوجی کی بنیاد پر جو مرڈر کیا گیا، اس کی ایک کہانی تھی کہ وہ ایک فرم تھی جو پیسے لے کر لوگوں کو قتل کرتی تھی، لیکن اس فرم پر مقدمہ نہیں چل سکتا تھا۔ فرم کا طریقہ واردات کیا تھا کہ کوئی آدمی گیا، اس نے کہا کہ میں نے فلاں آدمی کو قتل کروانا ہے، فلاں آدمی کو مروانا ہے، تو وہ اس سے پیسے لے لیتے تھے کہ 10 لاکھ روپیہ ہمیں دے دو، ہم اسے قتل کر دیں گے۔ تو قتل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اس مقتول کو، متوقع مقتول کو ایک میسج جاتا تھا کہ ہماری تنظیم کے 10,000 ممبر ہیں، وہ کل صبح سے تمہاری موت کی دعائیں کرنا شروع کر دیں گے، بس یہ میسج جاتا تھا۔ اب وہ آدمی جو تھا وہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی تھی کہ 10,000 آدمی میرے مرنے کی دعائیں کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کوئی آدمی، ایک آدمی، 10,000 نہیں، ایک آدمی خدا نہ کرے وہ آپ کے سامنے یہ کہہ دے کہ یار میں تمہاری موت کے لیے دعا کر رہا ہوں، تو آپ کے دل میں ایسا کانٹا چبھے گا کہ کئی دن نہیں نکل سکے گا، حالانکہ اس ایک آدمی نے بات کی ہے۔ تو اس آدمی کو جب پتہ چلتا تھا کہ یہ 10,000 آدمی میری موت کی صبح، دوپہر، شام دعائیں کر رہے ہیں، وہ 3-4 دن میں ہارٹ اٹیک سے ہی مر جاتا تھا۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ اب عمران خان کو جب یہ علم ہو چکا ہے کہ پاکستان میں کروڑوں لوگ مجھے ہر وقت گھڑی چور، توشہ خانے کا چور، ہار چور اور پتہ نہیں کیا کیا چور کہہ رہے ہیں، تو اس کا دل، اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ڈھیٹ ہے اور اس کے اندر حمیت نام کی کوئی شے نہیں ہے، مجسم ایک شیطانی روپ ہے، لیکن بہرحال اصحاب تو ہوتے ہیں آدمی کے۔ اور آج سے پہلے یہ فضا نہیں تھی۔ توشہ خانے کا کیس کھلے ہوئے 2 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے،
لیکن چور چور کی گردان پورے ملک میں جو فضا گونج رہی ہے چور چور کے نعروں سے، توشہ خانے کا چور، ہار چور، گھڑی چور، فلانا چور، اور ایک سے ایک لطیفہ بن گیا ہے، ایک سے ایک کارٹون بن گئے ہیں، تو یہ چیز اعصاب پر اثر انداز ہوتی ہے، چاہے وہ اعصاب کسی عمران خان جیسے شیطان کے پاس شیطان ہی کی کیوں نہ ہو۔ تو اس شیطان کے، اس ابلیس کے اعصاب چٹکنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس کی جھلک آپ نے اس کی پریس کانفرنس میں دیکھ لی۔ اور میں اپنا پھر وہ فکرہ دہراتا ہوں اور دہراتا رہوں گا کہ یہ جو کرکی اس کے شکنجہ اس کے گرد کسا گیا ہے، اب اس کے کھلنے کا امکان نہیں ہے، بلکہ دن بدن یہ شکنجہ سخت ہوتا جائے گا، کسا جاتا رہے گا، اور یہ عبرت کا نشان بنے گا۔ اس نے خود ہی کہا تھا کہ اس نے ایک حدیث کا حوالہ، یہ مذہبی طور پر لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، کبھی قرآن کی کوئی آیت اس کو یاد کرا دیتا ہے، کوئی امر بالمعروف کا کلیہ کسی نے اس کو سکھا دیا، تو اس نے دو تین مرتبہ یہ بھی کہا کہ خدا کسی شخص کو موت نہیں دیتا جب تک کہ اس کا باطن دنیا پر ظاہر نہ ہو جائے۔ بالعموم یہ بات کسی منافق آدمی کے بارے میں کہی جاتی ہے، چھوٹا موٹا گناہ گار جو ہے اس کا پردہ آخر تک رہتا ہے۔ جو کھلا منافق ہو اور جس کی شیطنت حد سے بڑھ جائے تو وہ مرنے سے پہلے بے نقاب ہو کر رہتا ہے، اور یہ بات عمران خان پر صادق اتر رہی ہے اور اس پر ثابت ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ جو ہے مسئلہ، یہ دنیاوی قانون سے بڑھ کر خدائی قانون کا جو اطلاق ہے وہ ہم ہوتا دیکھ رہے ہیں، اور اس نے جو ظلم اس ملک کے ساتھ کیے ہیں، جس طرح بے دردی سے اس نے اس کی بیگم پنکی چورنی نے اور فرہ گوگی نے اور عثمان بزدار نے اور کیانی نے اور زلفی بخاری ہے، محمود خان ہے، اور پتہ نہیں 15-16 کرپٹ افراد کا ٹولہ جو ہے اس کے انر سرکل میں ہے، تو انہوں نے جس طرح بے رحمی سے لوٹ مار کی ہے، اور ہر لوٹ مار کے بعد اس نے ایک تقریر کی ہے کہ میں کرپشن کے خلاف ہوں، تو اس کا بدلہ اسے مل رہا ہے اور وہ ملے گا۔ اور اس میں خاص طور پر وہ جو توہین رسالت کا جو ڈرامہ اس نے کیا تھا، اس کے حکم پر ہوا تھا، اس کی سزا بھی اسے مل رہی ہے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔